السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. all of you. علیکم. وعلیکم السلام. صفحہ نمبر 80 پہ تھے ہم. ندبان صفحہ نمبر 80 نکال لیجیے. چھٹا جملہ پڑھیں گے. بے علم لوگ ہی دغا باز اور دھوکے باز نکلتے ہیں. اس میں بتائیے سابقہ کون سا ہے؟ اس سے پہلے والا بھی نہیں کیا. چلے 5ویں پہ آ جائیں. وہ کم گو تھا مگر تنگ نظر نہیں تھا. جی. اور تنگ نظر سابقے میں آئے گا. ایک اور ہے اس کے اندر کم گو. یہ گو کم ہے نا. کم گو. جسٹ منٹ. یہ نا دونوں میں ہی آ سکتا ہے. کم گو کم گو لاحقے میں آئے گا. یہ لاحقے میں آئے گا. یہ کم گو. اور تنگ نظر جو ہے وہ سابقے میں آئے گا. تنگ نظر، تنگ دل، اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں نا وہ سابقے والے ہوتے ہیں. کم گو جو ہے وہ لاحقے میں آئے گا. چھٹا ہے بے علم لوگ ہی دغا باز اور دھوکے باز نکلتے ہیں. بے علم سابقے میں آئے گا. جی عائشہ ٹھیک ہے. اور دغا باز لاحقے میں. ہاں ایک اور بھی ہے نا دغا باز اور دھوکے باز. دغا باز اور دھوکے باز دونوں جو ہیں وہ لاحقے والے الفاظ ہیں اور بے علم جو ہے وہ سابقے والے لفظ ہے. خود سری نے اسے خود ٹیچر آپ نے پیج پسند. نمبر کون سا بتایا تھا؟ اوہ سہیل ابھی میں نے پیج نمبر تو شروع میں ہی بتا دیا تھا 2-3 دفعہ. 80. اب آپ پیج نمبر پوچھ رہے ہیں ابھی تک. سوری ایکٹیو رہیں ذرا. ٹاکو چوبن. ٹیچر میں ہاں بک سوری بک لے کے بیٹھا کریں پہلے سے ہی. اگلا جملہ ہے خود سری نے اسے خود پسند، غسیلا اور اکیلا کر دیا تھا. خود سری اور خود پسند سابقے میں آئے گا. نہیں خود سری تو ٹھیک ہے سابقے میں آئے گا سری لیکن خود پسند جو ہے وہ لاحقے میں آئے گا. خود پسند، دل پسند. خود پسند کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، خود کو. ٹھیک ہے. خود پسند، دل پسند، شر پسند، اس طرح کے الفاظ لاحقے والے ہیں. 8ویں ہے کام چور آدمی دور اندیش نہیں ہوتا ہے. کون بتائے گا؟ نہیں. کام چور ٹیچر. اور کام چور کس میں آئے گا؟ سابقے میں. سابقے میں آئے گا. جیسے کام چور، مرغی چور، اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں نا. سابقے میں لگا ہے کام، اس کے بعد چور. یہ دونوں لفظ آپ کو لگ رہے ہوں گے کہ اہم ہے، بے معنی کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن یہ کام چور کے ساتھ سابقے والے الفاظ کافی آتے ہیں. دور اندیش. لاحقے میں. دور اندیش لاحقے میں آئے گا. دور اندیش
اور اس سے ملتے جلتے اندیش والے لفظ کافی ہوتے ہیں جو بعد میں آتے ہیں لاحقے میں، اندیش والے. اس کے بعد ہے وہ ہم وطن ہونے کے باوجود اس کا قدردان نہ تھا. ہاں ٹھیک ہے. اور ہم لائحقے میں، وطن ہم وطن سابقے میں ہم آئے گا اور وطن قدردان لاحقے میں. قدردان لاحقے میں. ٹھیک ہے. 10واں جملہ ہے عیدگاہ میں بہت سے صاحب دولت اور اہل علم لوگ موجود تھے. اور عیدگاہ سے عیدگاہ لاحقے میں لاحقے میں آئے گا. ٹھیک ہے. اور نہیں اہل علم اہل علم سابقے میں آئے گا. صحیح ہے عائشہ. اہل علم، اہل قدر، اہل نظر، یہ سب. سوری، ایک منٹ. عیدگاہ جو ہے لاحقے میں آئے گا اور اہل علم سابقے میں آئے گا. ٹھیک ہے. اگلا جملہ 11واں، بیکاری آدمی کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے. بیکاری صحیح ہے، حاجرہ نے صحیح بتایا. بیکاری سابقے میں آئے گا اور تنہائی پسند لاحقے میں آئے گا. اس میں پسند جو ہے لاحقے میں. ہاں وہ لاحقہ ہے. اگلا جملہ ہے 12واں، خدمت گار نے بے ڈھب انداز سے دروازہ کھولا. خدمت گار ٹیچر جی خدمت گار کیا ہے؟ خدمت گار سابقے نہیں. خدمت گار لائق لاحقہ ٹیچر ہے، لاحقہ ہے. گار لگا ہوا ہے نا خدمت کے آگے، گار. خدمت گار اور کوئی سا بتائیے حاجرہ، خدمت گار سے ملتا جلتا. میڈ اپ مددگار، پرہیزگار، ہاں ذمہ دار، یہ سب لاحقے والے الفاظ ہیں. اور کیا تھا؟ بے ڈھب. بے ڈھب جو ہے وہ سابقے والا ہے، اس میں بے لگا ہوا ہے. اس کے بعد ہے انمول موتی کا ملنا خلاف عقل ضرور لگتا ہے مگر ناممکن نہیں. انمول اور ناممکن سابقے میں آئے گا. صحیح ہے. ہاں اور ٹیچر خلاف ناممکن عقل بھی سابقے میں سابقے میں آئے آئے گا. خلاف عقل بھی سابقے میں آئے گا. اس میں بھی خلاف لگا ہوا ہے جو کہ سابقہ ہے. خلاف قانون، خلاف عقل، خلاف ضرورت، خلاف، یہ خلاف جو ہے وہ سابقہ والا لفظ ہے. تینوں اس میں سابقے میں آئیں گے، اس میں کوئی بھی لاحقے والا لفظ نہیں ہے. اس کے بعد ہے عالی ظرف ٹیچر انسان. جگہ ہی نہیں ہے سابقے میں. جی ٹیچر جگہ ہی نہیں ہے سابقے میں. کیا بول رہی ہیں؟ عالی ظرف انسان مشکل کشا ہوتا ہے، اس میں بتائیے. مشکل کشا تو سمجھ میں آ رہا ہے بالکل کلیئرلی کہ یہ لاحقہ ہے. عالی ظرف کس میں آئے گا؟ سابقے میں آئے گا. جیسے عالی ظرف ہے، عالی شان ہوتا ہے، اسی طرح عالی جو ہے وہ سابقے والے الفاظ میں شمار ہوتا ہے. اس کے بعد ہے عقل مند لوگ خوبصورتی کی بجائے کردار کو اہمیت دے رہے ہیں. عقل مند لوگ، عقل مند لاحقے میں آئے گا. اور ایک اور لفظ ہے اس میں خوبصورتی، اس میں یہ سابقے والا لفظ ہے. خوب لگایا ہوا ہے اس میں، خوبصورتی یہ سابقے والا لفظ ہے. چلیں اب اگلے صفحے پہ آتے ہیں، صفحہ نمبر 81. ضمیر مبہم یا تنکیری. مبہم اور تنکیری دونوں ایک ہی لفظ ہیں. ضمیر مبہم یا تنکیری، اب یہ پہلے سمجھ لیں اس کو. ضمیر کی جمع ہوتی ہے ضمائر. کیا ہوتی ہے ضمیر کی جمع؟ ضمائر. جو ضمائر غیر معین اشیاء یا اشخاص کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. غیر معین اشیاء یا اشخاص، غیر معین اسے کہتے ہیں جس کا ہمیں تعین نہ ہو، ہمیں پتہ نہ ہو.
ٹھیک ہے، کسی بھی کوئی بھی ہو وہ چاہے، ہمیں اس کا تعین نہیں ہے، ہمیں اسے پتہ نہیں ہے، ہم نے وہ تعین نہیں کیا، وہ غیر معین اشیاء ہیں یا اشخاص ہیں، شخص کی جمع اشخاص ہوتی ہے، انہیں ضمیر مبہم یا تنکیری کہتے ہیں۔ ضمیر مبہم تعداد میں دو ہوتے ہیں، ضمیر مبہم تعداد میں، مبہم جو ہے نا ابہام سے نکلا ہے، ابہام کا مطلب ہوتا ہے جن کے بارے میں شکوک و شبہ ہو، یعنی جو پتہ نہ ہو، ابہام سے نکلا مبہم، یعنی وہ چیزیں یا وہ لوگ جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہ ہو، ان کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کہلاتے ہیں ضمیر مبہم یا تنکیری۔ وہ دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کوئی اور دوسرا ہوتا ہے کچھ، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کوئی اور دوسرا ہوتا ہے کچھ۔ پہلا ہے کوئی، دو ہی الفاظ ہوتے ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں، کوئی کی جگہ ہم کسی بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی یا کوئی جو سوٹ کرے نا جملے میں وہ لکھتے ہیں، کوئی یعنی بریکٹ میں اس کو کسی بھی لکھ دیا، جاندار اسما کے لیے اور کبھی کبھی بے جان کے لیے کوئی بھی جملوں میں آتا ہے، یعنی کبھی جاندار اسما کے لیے یوز ہوتا ہے کوئی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بے جان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے کوئی بھی کی صورت میں، کوئی بھی انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے کوئی بھی، اگر ہم بے جان کی صورت میں بے جان چیزوں کے لیے کوئی لفظ استعمال کر رہے ہیں تو کوئی بھی کی صورت میں استعمال ہو سکتا ہے، جیسے میرے پاس کوئی پیسہ پائی نہیں ہے، میرے پاس کوئی پیسہ پائی نہیں ہے، تو کوئی لفظ بے جان کے لیے آیا بے جان کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ پیسہ پائی چیز ہے، یہ کسی طور پر بھی استعمال، یہ کسی انورٹڈ کاماز میں جو لفظ لکھے ہیں نا ان کو خاص طور سے بتایا جا رہا ہے، انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے کسی، یہ کسی کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہیں کہیں یہ کوئی کے لفظ کے معنی میں آتا ہے، کہیں یہ کسی کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے، اسے قلت اندازہ یا تاکید کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ قلت کہتے ہیں کمی کو، ٹھیک ہے، قلت جو چیز کم ہوتی ہے نا مقدار میں اس کو کہتے ہیں، اور اندازہ کہتے ہیں کوئی اندازہ لگانا ہو، جیسے ہم کہتے ہیں کوئی 5 افراد ہوں گے، ٹھیک ہے، اندازہ لگا رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اور قلت یعنی قلت کے معنی میں بھی یہاں پہ آپ جملے پڑھیں گے نا تب آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور ایک تاکید کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ کوئی بات اگر ہم تاکید سے کہیں کسی کو تو اس میں بھی کوئی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہے کچھ جو لفظ ہے وہ بے جان اشیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صرف بے جان اشیاء کے لیے، یہ مقدار میں یعنی کوانٹٹی، امید، عدد اور الٹ پھیر کے معنی میں آتا ہے، جیسے امید کے معنی اگر کسی جملے میں امید کا ہمیں شائبہ ہو کہ امید وغیرہ کا کوئی جیسے جملہ پتہ چل رہا ہو، کوئی الٹ پھیر کے معنی میں ہو، کوئی عدد ہمیں بتا رہا ہو یا کوئی مقدار ہمیں بتا رہا ہو تو ہم اس کے لیے کچھ، جیسے کچھ میں نے ملازمہ سے کچھ چینی منگوائی، ٹھیک ہے، اب ہمیں کوانٹٹی بتا دی ہم نے کہ کچھ چینی منگوائی یا کچھ چیزیں منگوائی اس طرح کی۔ اچھا اب نیچے جملے دیکھیں، اس سے اور اندازہ اور کلیئر ہو جائے گا۔ مندرجہ ذیل جملے ضمیر مبہم کی مدد سے مکمل کیجئے۔ ہمارے یہاں ڈیش ساز و سامان نہیں ہے، ہمارے یہاں ڈیش ساز و سامان، اب یہاں پہ ہم آپ خود لگا کے دیکھیں، آپ کچھ ساز و سامان نہیں، ہم نہیں بولتے ہیں نہیں بولتے نا، ہم کہتے ہیں کوئی ہمارے یہاں کوئی ساز و سامان نہیں ہے، تو کوئی یہ بے جان اور جاندار دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کوئی آئے گا اس میں۔ اب یہ بتائیے دوسرا، اپنے قیمتی وقت میں سے ڈیش ہمیں دیجئے، کچھ یہاں آئے گا کچھ کچھ، ہاں۔ کچھ تیسرا ہے اچانک ڈیش کا ڈیش ہو گیا، یہ ہم روزمرہ بول چال میں استعمال کرتے ہیں یہ جملہ، کچھ کا کچھ کچھ کا کچھ ہو گیا، کہتے نہیں ہیں ہم جب ہمارے کام ہماری مطابقت یا ہماری سوچ کے برخلاف ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یا یہ کیا ہو گیا، یہ تو کچھ کا کچھ ہو گیا، کہتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ چوتھا ہے بارات میں ڈیش 500 آدمی تھے، کوئی یہاں پہ کہتے ہیں بارات میں کوئی 500 آدمی ہوں گے، ہم عموماً یہ جملہ بولتے ہیں نا کوئی 500، اب یہ جاندار کے لیے آ گیا، استعمال ہو گیا کوئی 500 آدمی ہوں گے، کوئی ڈیش تو ہے جس کی پردہ داری ہے، یہ بتائیں، نہیں کوئی تو ہے، نہیں کوئی نہیں آ سکتا یہاں پہ، کوئی تو ہے کچھ ٹیچر، تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ ڈیش ڈیش آدمی اب شریف نکلتا ہے،
کون بتائے گا یہ ڈیش ڈیش کچھ آدمی کچھ آدمی اب کچھ کچھ آدمی کے لیے کبھی یوز کیا آپ نے کچھ کچھ کوئی دیکھیں ہاں کچھ یہاں پہ میں نے اوپر دیکھیں کچھ جو ہے کوئی صرف کوئی بے جان آدمی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جو کوئی ہے نا وہ بے جان اور جاندار دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہاں آئے گا کوئی کوئی آدمی اب شریف نکلتا ہے ڈیش کو اندازہ نہیں ہے ہاں میں نے کہا تھا یہاں کوئی کی جگہ کبھی کبھی کسی کو بھی لکھ سکتے ہیں تو یہاں آئے گا کسی کو اندازہ نہیں ہے پھر ہے ڈیش ڈیش میں ہمت ہوتی ہے کسی کسی میں ہمت ہوتی کسی ہے کسی 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 میں پھر ہے ڈیش کا کیا جاتا ہے کسی کسی کا کا کیا کیا جاتا ہے جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ہے حادثہ دیکھ کر لوگ رکے تو صحیح مگر ڈیش مدد کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا ہاں مگر کوئی مدد کرنے مگر کوئی آگے نہ بڑھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے تم ڈیش بھی وقت چلے جاؤ مجھے یہیں پاؤ گے کسی بھی ہاں صحیح ہے عائشہ درست کسی کسی بھی تم کسی بھی وقت چلے جاؤ مجھے یہیں پاؤ گے پھر ہے ساری دنیا کبھی خوش نہیں ہو سکتی خواہ ڈیش بھی کر لو کچھ بھی کر لو ساری دنیا کبھی کچھ خوش نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے کچھ ڈیش شخص والدین کی جگہ نہیں لے سکتا کوئی کوئی میرے خیال میں تمہارا بھی ڈیش قصور ضرور ہوگا تمہارا بھی کوئی میرے خیال میں کچھ تمہارا بھی کچھ قصور ضرور ہوگا یا کوئی قصور ضرور ہوگا یہ دونوں ہی سوٹ کر سکتے ہیں اس میں تمہارا نہ کچھ قصور ہوگا یا کوئی قصور ہوگا دونوں ہی آ سکتے ہیں یہ بات ڈیش سے نہ کہنا ہاں ہاں تو کیونکہ کچھ اور کوئی ہے نا کسی بے سے جان کے لیے یہاں قصور بے جان چیز ہے ٹھیک ہے قصور چونکہ بے جان چیز ہے اسی لیے یہ دونوں میں استعمال ہو سکتا یہ کچھ جو ہے وہ بے جان کے لیے بھی آ سکتا ہے اور کوئی جو میں نے لفظ بولا تھا وہ بے جان اور جاندار دونوں کے لیے آ سکتا ہے چلیں اگلے صفحے پہ آ جائیں صفحہ نمبر 82 مندرجہ ذیل جملوں میں ضمیر مبہم علیحدہ کیجیے بہت آسان سا ہے جلدی جلدی سے بتائیے گا جملے آپ کے پاس ہیں ہمیں اس میں ضمیر مبہم الگ کرنا ہے تمہارے پاس کوئی چیز کم لگ رہی ہے ٹھیک ہے پہلے وہاں جا کر کوئی تماشا نہ کرنا کوئی تمہیں کیا کسی نے کچھ کہا ہے کوئی کسی اور کچھ یہاں کوئی کہا بولا ہے میں نے عائشہ کیا ہو گیا کسی اور کسی کچھ ہاں جملے کسی پہ اور غور کچھ کرو پھر اس کے بعد ہے کسی کا ہے کسی کا تھا اچھا سوری کیا کسی اور کچھ اس کے بعد ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ ہاں 2 کوئی بار کچھ کوئی بات تو ضرور ہے کوئی ٹھیک ہے کوئی صحیح ہے کچھ جل گیا ہے کچھ 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 تو ہے جو میرے پیچھے ہے صحیح ہے کوئی کوئی ٹھیک ہے کوئی بھی انسان اتنا بددل نہیں ہو سکتا کوئی اس کے پاس بے گناہی کا کوئی ثبوت کوئی نہیں کوئی انہیں کچھ مسائل درپیش ہیں کوئی کوئی کچھ اب نیچے یہ آپ لکھیے گا اتنا کچھ سمجھا دیا تو یہاں نیچے جو ہے نا 5 جملے بنانے ہیں جس میں ضمیر مبہم استعمال کیے گئے ہوں کچھ اور کوئی کے ٹھیک ہے کسی کے بھی بنا سکتے ہیں کسی کوئی کچھ ان کو استعمال کرتے ہوئے 5 جملے بنا دیجیے گا چلیں اب آ جاتے ہیں تفہیم پر اوکے ٹیچر ٹھیک ہے یسرا آپ اس کی ریڈنگ کریں تفہیم وادی کشمیر برے صغیر پاک و ہند کے شمال تھوڑی تیز مغرب آواز میں آواز نہیں آ میں رہی اپنے آواز نہیں آ رہی یسرا برے صغیر پاک و ہند کے شمال مغرب میں موجود کشمیر اپنی بے پناہ خوبصورتی کے باعث زمین پر جنت تصویر کیا جاتا ہے
تاریخی اعتبار سے یہ خطہ ہمالیہ سے لے کر پیر پنجال پہاڑی سلسلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ سطح سمندر سے تقریباً 5 سے 6 ہزار فٹ بلندی اسے جغرافیائی لحاظ سے مزید اہم اور منفرد بناتا ہے۔ ایک طرف بلند پہاڑ اور اونچائی سے گرتی ہوئی آبشاریں قدرت کا عظیم شاہکار پیش کرتی ہیں، تو دوسری طرف ہرے بھرے لہلہاتے کھیت، صاف پانی کے چشمے کے مناظر اور ان پر ہوا میں اڑتے ہوئے رنگ برنگ پرندوں کی چہچہاٹ کشمیر کی پرسکون فضا میں وہ سرور پیدا کرتی ہیں کہ انسانی عقل حیرت زدہ رہ جاتی ہے۔ فی الوقت خطہ کشمیر 3 ممالک پاکستان، بھارت اور چین کے درمیان منقسم ہے۔ خطہ کشمیر کا سب سے بڑا حصہ بھارت کے زیر انتظام ہے، جسے جموں کشمیر کہا جاتا ہے۔ یہ 101 نہیں، اسے کیا پڑھیں گے اس میں؟ 1,01,387 1,01,387 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ چین کے ماتحت علاقے اکسائی کا چند مجموعی رقبہ 37,800 مربع کلومیٹر ہے۔ کشمیر کا شمالی مشرقی حصہ آزاد کشمیر کے نام سے پہچانا، تاہم اس کے آئینی و قانونی معاملات بالکل جدا۔ اس کا دارالحکومت مظفر آباد ہے۔ آزاد کشمیر کا قومی ترانہ وطن ہمارا آزاد کشمیر معروف شاعر اور پاکستانی قومی ترانے کے خالق ابو الاثر جالندھری کا تحریر۔ ابو آزاد الاثر کشمیر کا جھنڈا سفید اور ابو الاثر حفیظ جالندھری کا تحریر کرتا ہے۔ آزاد کشمیر کا جھنڈا سفید اور زعفرانی رنگ پر مشتمل ہے۔ جھنڈے کے اوپری حصے پر زعفرانی مربع مغلیہ سلطنت کی یاد دلاتا ہے۔ سبز رنگ پر موجود ہلال مسلم اکثریت اور ستارہ دیگر مذہبی اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ نچلے حصے میں 4 سفید دھاریاں کشمیر سے نکلنے والے 4 دریاؤں دریائے سندھ، جہلم، چناب اور راوی کی علامت ہے، جبکہ سبز دھاریاں کشمیر کی 5 اہم جغرافیائی تقسیم یعنی جموں، وادی، لداخ، گلگت اور بلتستان کی نشانی ہے۔ آزاد کشمیر کے تفریحی مقامات میں وادی نیلم، وادی جہلم اور وادی لیپا سب سے زیادہ مقبول ہیں۔ مفکر پاکستان علامہ اقبال کے اجداد کا تعلق بھی کشمیر سے تھا۔ وہ محمد اقبال کی پیدائش سے قبل ہی کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ آ بسے تھے۔ شاعر مشرق اپنے آبا کی سرزمین کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ موتی عدن سے لال ہوا ہے یم سے دور، یا نافع غزال ہوا ہے ختن سے دور۔ ہندوستان آئے ہیں کشمیر چھوڑ کر، بلبل نے آشیانہ بنایا چمن سے دور۔ کشمیر کا چمن جو مجھے عزیر ہے، اس باغ جان فضا کا یہ بلبل اسیر ہے۔ ورثے میں ہم کوئی آئی ہے آدم کی جائیداد، جو ہے وطن ہمارا وہ جنت۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب اس کو سمجھا رہی ہوں، اور اس کے بعد تفہیم کے جو تمام سوالات ہیں 5 یہ آپ نے کرنے ہیں۔ میں نے تفہیم کا پورا آپ کو کرائٹیریا بتا دیا ہے کہ کیسے کرتے ہیں تفہیم کے سوال کو پہلے پڑھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ کتنا پوچھا گیا ہے، کتنا جواب معلوم کیا، مطلب کتنا جواب لکھنا ہے ہمیں، اس سے زیادہ نہیں لکھتے، جتنا پوچھا جائے اتنا ہی لکھتے ہیں اور اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی جملے ایسے ہوتے ہیں جیسے تاریخ پیدائش بتانا، یا کسی کا دارالخلافہ بتانا ہو، دارالحکومت بتانا ہو، یا کچھ ایسے جملے جو ہمیں ویسے ہی لکھنے پڑتے ہیں جو تفہیم میں موجود ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہمیں کوئی نالجیبل یا کوئی معلوماتی چیزیں بتانی ہوتی ہیں تو اپنے الفاظ میں بتانے کی کوشش کیا کریں، اور مختصر بتایا کریں جتنا پوچھا جائے۔ ابھی میں صرف سمجھا رہی ہوں، سوال اس کے آپ خود کریں گے 5 سوال، اور اس کے بعد جو تشریح کرنی ہوگی آخری شعر کی، سبق میں شامل نظم کے آخری شعر کی تشریح کیجیے، وہ میں لکھواؤں گی، اور خالی جگہ بھی آپ خود کریں گے، اور اس کے بعد جملے ہیں وہ جملے بھی آپ خود کریں گے۔ تو اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کو سب سے پہلے سمجھ لیں اس پیراگراف کو۔ برصغیر پاک و ہند کے شمال مغرب میں موجود کشمیر اپنی بے پناہ خوبصورتی کے باعث زمین پر جنت تصور کیا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کشمیر جنت نظیر، یہ جملہ آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہوگا، کشمیر جنت نظیر۔ نظیر زوئے والا نظیر ہے، نظیر کا مطلب ہوتا ہے کی طرح یا اس کی مثال، نظیر کا مطلب ہوتا ہے مثال، یعنی کشمیر کو جنت سے تشبیہ دی ہے، جنت کی طرح بتایا گیا ہے مثال دے کر۔
تو برصغیر پاک و ہند ہے، یہ جو پورا پارٹیشن سے پہلے جنوبی ایشیا تھا برصغیر پاک و ہند، اس کے شمال میں اگر ہم پورے برصغیر پاک و ہند کے شمال مغرب میں اگر ہم دیکھیں تو کشمیر ہمیں نظر آتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ خطہ ہمالیہ سے لے کر پیر پنجال کے پہاڑی سلسلوں، یہ پہاڑیوں کے نام ہیں، ہمالیہ پہاڑی ہے، پیر پنجال پہاڑی کا نام ہے۔ تاریخی اعتبار سے اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ جو پورا خطہ ہے نا برصغیر پاک و ہند، یہ کوہ ہمالیہ سے لے کر کوہ پنجال کے پہاڑی سلسلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ سطح سمندر سے تقریباً 5 سے 6 ہزار فٹ بلندی اسے جغرافیائی لحاظ سے مزید اہم اور منفرد بناتی ہے۔ کشمیر جو ہے سطح سمندر سے تقریباً 5-6 ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے، اسی لیے یہ جغرافیائی لحاظ سے بہت اہم اور منفرد ہے، یونیک ہے۔ ایک طرف بلند قامت پہاڑ ہیں اور اس پہ ان پہاڑوں پہ سے گرتی ہوئی اونچائی سے گرتی ہوئی آبشاریں، اس کو آپ انگلش میں کیا کہتے ہیں آبشاروں کو؟ واٹر فال جو ہوتے ہیں نا، آبشاریں، پانی جو اوپر پہاڑیوں سے گرتا ہے، وہ جو آبشاریں وہ قدرت کا عظیم شاہکار پیش کرتی ہیں، یعنی وہ خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ تو دوسری طرف ہرے بھرے لہلاتے کھیت، شفاف پانی کے چشمے ہیں، لہلاتے کھیت ہیں، پہاڑ دور تک پھیلے ہوئے ہیں، پہاڑوں سے گرتی ہوئی آبشاریں ہیں، ان کے خوبصورت مناظر ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں ہوا میں اڑتے رنگ برنگے پرندوں کی جو چہچہاہٹ ہے وہ کشمیر کی پرسکون فضا میں سرور پیدا کرتی ہے، یعنی خوشی پیدا کرتی ہے، سرور یعنی خوشی پیدا کرتی ہے کہ انسانی عقل یہ تمام خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ اور جو کچھ ہم نے جنت کے بارے میں قرآن میں پڑھا ہے کہ جنت میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، تو اس لیے تشبیہیں دے کر جنت کو، کشمیر کو جنت نظیر کہا گیا ہے، کیونکہ اس زمین پر جو ہے کشمیر سے خوبصورت جو ہے کوئی خطہ نہیں ہے۔ فی الوقت خطۂ کشمیر 3 ممالک، فی الوقت یعنی ابھی موجودہ زمانے میں جو کشمیر کا خطہ ہے یہ 3 ممالک میں ڈسٹریبیوٹ ہے، منقسم کہتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے پاکستان، ایک ہے بھارت اور ایک ہے چین، ٹھیک ہے۔ اب خطۂ کشمیر کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ بھارت کے زیر انتظام ہے، جسے جموں کشمیر کہا جاتا ہے۔ آپ نے کشمیر کے نام سنا ہوگا، ایک آزاد کشمیر اور ایک جموں کشمیر۔ جموں کشمیر جو بہت بڑا حصے پہ پھیلا ہوا ہے وہ بھارت کے زیر انتظام ہے، وہاں بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے، بھارتی فوجیوں نے وہاں پہ، ان کی وہاں پہ ادارہ داری ہے بھارتی فوجیوں کی، اور ان کی حکومت ہے، ظلم کر رہے ہیں، بلکہ ان کے کیا ہے، بس انہوں نے زبردستی کا ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ جبکہ جب پارٹیشن ہوا تھا تو اس وقت ایک شک طے تھی یہ والی کہ ان کو آزاد، ان کو جو ہے ان کے حقوق ان کو آزاد کر دیا جائے گا، مطلب ان جو رہنے والے ہیں نا جموں کشمیر کے، وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، آیا کہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، بھارت کے ساتھ، وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو انہوں نے زبردستی کا قبضہ کیا ہوا ہے جموں کشمیر پر۔ یہ کتنے کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے جو بھارت کے پاس؟ وہ پھیلا ہوا ہے 1,01,0387، تو انگلش میں بتا رہی ہوں 1,01,387 مربع کلومیٹر۔ چین کے ماتحت جو علاقے نا، کچھ حصہ چین کے پاس بھی ہے، جس میں اکسائی چن کا جو مقبوئی رقبہ ہے اس کو کہتے ہیں، جو حصہ ان کے پاس ہے چین کے پاس اس کو کہتے ہیں اکسائی چن۔ اس کا رقبہ کتنا ہے؟ 37,555 مربع کلومیٹر۔ کشمیر کا جو شمال مشرقی حصہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کہلاتا ہے آزاد کشمیر۔ یہ پاکستان کے زیر انتظام علاقہ ہے، یہاں جو انتظام ہے نا جس حکومت کا وہ پاکستان کے زیر انتظام ہے، تاہم وہاں کے جو آئینی اور قانونی جو معاملات ہیں وہ جدا ہیں، اس پہ یہ انٹرپٹ نہیں کر سکتا پاکستان، حالانکہ حکومت پاکستان کی ہے وہاں پہ، لیکن ان کے قانونی اور آئینی معاملات جو ہے وہ بالکل جدا ہیں۔ اس کا دارالحکومت آزاد کشمیر کا مظفر آباد ہے۔ آزاد کشمیر کا قومی ترانہ ہمارے مشہور شاعر جو ہیں حفیظ جالندھری، جنہوں نے ہمارا قومی ترانہ لکھا تھا پاک سرزمین، ان کا بھی قومی ترانہ انہوں نے لکھا ہے، قومی ترانہ ان کا ہے وطن ہمارا آزاد کشمیر۔ پاکستان کے زیر انتظام تو ہے آزاد کشمیر، لیکن گورنمنٹ ان کی الگ ہے، ان کا وزیر اعظم ہے، کیا نام ہے اس کا، نام بھی بھول جاتی ہوں اس کا،
ابھی موجودہ جو وزیر اعظم ہے الگ ہے، ان کے وزیر منسٹر بھی الگ ہے، ان کا دارالحکومت بھی الگ ہے، یعنی ہم قانونی طور پر مداخلت نہیں کر سکتے اور آئینی طور پر نہیں کر سکتے، لیکن وہ پاکستان کے زیر انتظام ہے، ٹھیک ہے، جیسے وہ جموں کشمیر بھارت کے زیر انتظام ہے نا، وہاں انہوں نے اپنی اجارہ داری قائم کی، یہاں پاکستان کی پوری ہے، لیکن انہوں نے کیونکہ وہاں کے جو رہنے والے ہیں نا ان کو آزادی دی ہے، جس طرح ہمیں آزادی ملی ہے تو ان کو بھی ملنی چاہیے نا آزادی، وہاں مسلمان اکثریت ہے آزاد کشمیر میں، تو اس لیے جموں کشمیر میں بھی مسلمانوں کی زیادہ اکثریت ہے، تبھی تو کہتے ہیں کہ بھائی ان کو اپنے حقوق دینے تو وہ فیصلہ کریں گے اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے زبردستی قبضہ کر کے ان کو غاصب بنایا ہوا ہے۔ یہ آزاد کشمیر کا جو جھنڈا ہے وہ سبز، سفید اور زعفرانی رنگ، سبز اور سفید تو پتا ہوگا آپ کو، سبز کہتے ہیں ہرے کو، سفید اور زعفرانی رنگ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے زعفران دیکھی ہے جو بریانی میں عموماً ڈالی جاتی ہے، ہم لوگ تو زردے کا رنگ ڈال دیتے ہیں، لیکن انڈیا میں جب بریانی بنتی ہے تو اورنج زعفران ڈالتے ہیں، وہ زرد کلر کی ہوتی ہے، پیلے رنگ کی ہوتی ہے، پیلا رنگ نہیں ہوتا، ہلکا پیلا، زردے کا رنگ تو زرد کلر کا ہوتا ہے، تھوڑا تیز ہوتا ہے، وہ ہلکے پیلے رنگ کی ہوتی ہے، زعفرانی کلر ہلکا پیلا رنگ کہلاتا ہے۔ جھنڈے کے اوپری حصے پر زعفرانی مربع کہتے ہیں اسکوائر کو نا، مربع مغلیہ سلطنت کی یاد دلاتا ہے، تو مغلیہ سلطنت کو ریپریزنٹ کرتا ہے وہ مربع جو بنا ہے، مربعی شکل جو ہوتی ہے اسکوائر کی، اور سبز رنگ پر جو ہلال بنا ہوا ہے یعنی چاند بنا ہوا ہے وہ مسلم اکثریت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اسے ہلال سے مطلب ہے یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور ستارے جو ہے وہ دیگر چھوٹے مذہبی، اور جو ستارہ بنا ہوا ہے وہ دیگر مذہبی اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے، اقلیتیں کہتے ہیں جو دوسری وہاں پہ مذہب کے لوگ رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں وہ، تھوڑے تھوڑے ہیں، اس لیے اقلیت کہلاتے ہیں۔ نچلے حصے میں 4 سفید دھاریاں کشمیر سے نکلنے والے 4 دریاؤں کو ظاہر کرتی ہیں، کشمیر کا جھنڈا دیکھیں تو 4 سفید دھاریاں لائنوں کو کہتے ہیں، تو وہ نکلتی ہیں جو کہ وہاں 4 دریاؤں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، دریائے سندھ، جہلم، چناب اور راوی کو، اس کی علامت ہیں یہ 4 دھاریاں، جبکہ جو سبز دھاریاں ہیں یعنی ہرے رنگ کی جو دھاریاں ہیں وہ کشمیر کی 5 اہم جغرافیائی تقسیم، یعنی 5 حصوں میں جو اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے آزاد کشمیر کو، اس کی تقسیم کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی جموں، وادی، لداخ، گلگت اور بلتستان، اس کے نشان، اس کی علامت ہیں یہ سبز دھاریاں۔ آزاد کشمیر کے تفریحی مقامات میں وہ جو گھومنے پھرنے کی وہاں پہ مشہور جگہ ہے وہ ہے وادی نیلم، وادی جہلم اور وادی لیپا، سب سے زیادہ مقبول ہیں یہ تینوں۔ اچھا، مفکر پاکستان علامہ اقبال کے اجداد کا تعلق، اجداد کہتے ہیں ان کے جو بزرگ تھے، باپ دادا پردادا وغیرہ جو تھے، ان کا تعلق کشمیر سے تھا۔ محمد اقبال جو ہیں وہ ان کی پیدائش جب ہوئی تھی محمد اقبال کی، تو پیدائش سے قبل ہی یعنی ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ آ گئے تھے، ان کے آباء و اجداد، تو شاعر مشرق علامہ اقبال کا ان کے آباء و اجداد کا تعلق کشمیر سے ہو گیا، اس کا مطلب ان کا تعلق کشمیر سے تھا، ان کے آباء و اجداد کا۔ شاعر مشرق اپنے آبا کی سرزمین کو یعنی اپنے بزرگوں کی سرزمین کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چند اشعار انہوں نے کشمیر کے لیے کہے ہیں، اس سرزمین کے لیے جو ان کے آبا کی، ان کے بزرگوں کی سرزمین تھی۔ موتی عدن سے لال ہوا ہے یمن سے دور، یا نافع غزال ہوا ہے ختن سے دور، ہندوستان آئے ہیں کشمیر چھوڑ کر، بلبل نے آشیانہ بنایا چمن سے دور، کشمیر کا چمن جو مجھے دل پذیر ہے، اس باغ جاں فضا کا یہ بلبل اسیر ہے، ورثے میں ہم کو آئی ہے آدم کی جائیداد، جو ہے وطن ہمارا وہ جنت نظیر ہے، یعنی اپنے آپ کو انہوں نے کہا ہے موتی عدن سے، عدن جنت کو کہتے ہیں، موتی عدن سے لال ہوا ہے یمن سے دور، اپنے آپ کو انہوں نے لال اور موتی کی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں میرے آباء و اجداد اس سرزمین سے یہاں پر ہجرت کر کے ہندوستان آ تو گئے، لیکن میری روح اصل میں ادھر ہی ہے، ہندوستان آئے ہیں کشمیر چھوڑ کر، جب ہندوستان کشمیر چھوڑ کر آئے تو بلبل نے آشیانہ بنائے، یہاں انہوں نے رہائش اختیار کی، اپنا گھر بنایا ہندوستان میں یعنی سیالکوٹ میں، کشمیر کا چمن جو مجھے دل پذیر ہے، اور جو کشمیر جو جنت نظیر ہے وہ مجھے بہت پسند ہے، دل پذیر ہے، اس باغ جاں فضا کا یہ بلبل اسیر ہے، یعنی میں بلبل جس کا تعلق اس زمین سے ہے، میرے آباء و اجداد کا تعلق اس زمین سے ہے، میں بلبل بن کے، جیسے بلبل کو قید کر دیتا ہے نا صیاد، پنجرے میں قید کر دیتا ہے، تو اس طرح سے وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میری آباء و اجداد کی سرزمین سے جب میں دور یہاں سیالکوٹ میں آ بسا ہوں تو گویا بلبل کی طرح اسیر ہو چکا ہوں، یعنی قید ہو چکا ہوں،
ورثے میں ہم کو آئی ہے آدم کی جائیداد جو ہے وطن ہمارا وہ جنت نظیر ہے. یعنی اس شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکال کر اس زمین پر بھیجا تھا تو اس زمین کو آدم علیہ السلام کا مسکن بنایا تھا، رہائش کی جگہ. یہ زمین تھی آدم علیہ السلام کا مسکن، یعنی ان کی رہائش کی جگہ. اور جو بنی آدم ہے نا، یعنی ہم سب انسان، وہ آدم کی وہ زمین جو ہے ہمیں ورثے میں ملی ہے. یہ زمین ہمیں آدم علیہ السلام کے ورثے میں ہمیں ملی ہے، جو ہم اس زمین کے ٹکڑے میں جس میں رہتے ہیں. تو ہمارا ملک بھی ایک جنت سے کم نہیں، کسی جنت سے کم نہیں ہے. جنت کی طرح ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے، اور یہ زمین جو ہمیں ملی ہے یہ کسی جنت کی طرح ہے. تو زمین کا جو خطہ، یہ اپنی وطن کیوں کہہ رہے ہیں، جو ہمارا وطن ہے. جب پاکستان بنا تھا، یہ علامہ اقبال سے خیر پہلے ہی علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا تھا پاکستان سے پہلے، لیکن وہ صرف اپنی اس زمین کو، اس وطن کو، جس کو سیالکوٹ کو کہہ رہے ہیں، جہاں یہ آباد ہوئے تھے آ کے سیالکوٹ، کیونکہ یہ برصغیر پاک و ہند تھا. پہلے پارٹیشن تو 1947 میں ہوئی ہے، لیکن علامہ اقبال کا انتقال جو ہو گیا تھا 1938 میں ہو گیا تھا. یعنی انہوں نے آزاد وطن میں سانس نہیں لیا. آزاد وطن ہونے سے پہلے ہی تقریباً 9 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، جبکہ قائد اعظم کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا تھا. انہوں نے آزاد وطن میں سانس لیا تھا، 1 سال رہے تھے. لیکن انہوں نے یہاں پہ وطن کسے کہا ہے؟ سیالکوٹ کو کہا ہے، اپنے وطن کو، کہ میرا جو سیالکوٹ وطن ہے یہ جنت نظیر نہیں، جو میرے آباء و اجداد کا جو وطن ہے، جس سرزمین میں میرے آباء و اجداد پیدا ہوئے، پلے بڑھے، پرورش پائی، جو ان کا وطن ہے جنت نظیر، یعنی کشمیر کو انہوں نے کہا ہے. کشمیر کے لیے انہوں نے ایک خطہ لکھا تھا. یہ خطہ انہوں نے لکھا تھا کشمیر کی شان میں، مطلب انہوں نے کشمیر کے لیے لکھا تھا، اس کو یاد کرتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کی زمین کو، جبکہ حالانکہ وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب وہ یہاں ہجرت کر گئے تھے، یہاں سیالکوٹ آ گئے تھے، لیکن وہ یاد کرتے ہوئے انہوں نے ایک خطہ جنت نظیر کشمیر کے لیے بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے کام میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. کلاس بھی ختم ہونے والی ہے، 2 منٹ 1 منٹ رہ گیا ہے. یہ تمام جیسے ہی وقت ملے آپ کو. اچھا، اگلے ٹیوزڈے کو میں نے کہا تھا وہ والا کام جو کھیل اور تفریح کا ہے نا، کمنگ جو ٹیوزڈے آئے گا اس میں آپ کو جمع کرانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ والا جو ابھی میں بتا رہی ہوں، ساتھ ساتھ کروا رہی ہوں نٹبان کا کام. بس کچھ ہی کام ہے جو کرنا ہے آپ کو، جیسے اس کے سوال جواب کرنے، اس تفہیم کے جملے وغیرہ کرنے. ٹھیک ہے. یہ ابھی مضمون نہیں کیجیے گا، اس کو چھوڑ دیجیے گا، یہ میں بعد میں کرواؤں گی، جب آفٹر جو ہے وہ ویکیشنز، جب اسکول کھل جائیں گے نا تو میں یہ خود کراؤں گی. اس کو ابھی ادھر نہیں کرنا ہے، ویسے بھی کرنا بھی یہاں نہیں ہے. ہمیں پاکستان کے کسی بھی تفریحی مقام پر یا آپ نے خود لکھنا ہے، لیکن یہ میں بعد میں کرواؤں گی، ابھی نہیں کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. ابھی صرف اتنا ہی کیجیے جتنا میں نے بتایا ہے. ٹھیک ہے. کلاس کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو اس لیے ابھی میں اجازت چاہتی ہوں، اور انشاءاللہ کل جو ہے وہ کلاس میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہاں وعلیکم السلام.